اکبر۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف اور سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ایک یقین تھا دل میں کہ خدا تو سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا۔ ایک یقین تھا دل میں کہ خدا تو سنتا ہے جب کوئی دوسرا نہیں سنتا۔ بالآخر مجھ پہ یہ راز کھلا، کیا وہ سنتا ہے کیا نہیں سنتا۔ وہ سمیع و بصیر ہے لیکن بے عمل کی دعا نہیں سنتا۔ یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا، یہ فیصلہ ہے دین فطرت کا کہ بزدلوں کی خدا نہیں سنتا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ہمیں ایک مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں ان میں ایک قسم نکاح کی بھی ہے، یعنی اس عمل کو اتنا بابرکت بتایا کہ اللہ نے اس کی بھی قسم کھائی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی، اور قرآن پاک نے کہا کہ مرد عورت کا لباس ہے اور عورت مرد کا لباس ہے، یعنی جو میاں بیوی ہیں مرد اپنی عورت کا لباس ہے اور عورت اپنے مرد کا لباس ہے۔ اور لباس میں تین خوبیاں ہوتی ہیں، تین خاصیتیں ہوتی ہیں کپڑے کے اندر۔ پہلی بات تو لباس انسان کے جسم کا تحفظ کرتا ہے، یعنی گرمی میں سردی میں موسم سے انسانی جسم کا تحفظ سب سے پہلے جو چیز کرتی ہے وہ اس کا بندے کا لباس ہوتا ہے، عورت کا مرد کا لباس ہوتا ہے۔ پہلی خصوصیت لباس کی یہ ہے۔ دوسری خاصیت لباس کی یہ ہے کہ لباس انسان کے عیب چھپا دیتا ہے۔ جسم کے اندرونی جو عیب ہیں چمڑی کے، لباس جب بندہ پہنتا ہے، کوئی عورت مرد بچہ بوڑھا، تو پہلی تو خصوصیت یہ ہے کہ لباس چاہے کیسا بھی کیوں نہ ہو، یا تو وہ سردی سے بچائے گا، گرمی میں دھول مٹی سے بچائے گا۔ دوسری خاصیت کیا آ گئی کہ لباس جو ہے وہ جسم کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے۔ اور تیسری قسم لباس کی، تیسری خاصیت لباس کی یہ ہے کہ لباس انسان کی شخصیت کو زینت عطا کرتا ہے، خوبصورتی عطا کرتا ہے، پرسنالٹی کو ڈیولپ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام باتیں کتنے خوبصورت الفاظ میں بیان کر دیں۔ فرمایا کہ مرد اپنی عورتوں کا لباس ہیں، عورتیں اپنے مردوں کا لباس ہیں، یعنی کہ جن کا نکاح کر دیا گیا یہ ایک دوسرے کے مصیبت کے وقت کام آنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سمجھا دیا کہ تم ایک دوسرے کے کام آنے والے ہو۔ اور دوسری خاصیت کیا آ گئی کہ تم ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرنے والے ہو، ایک دوسرے کے عیبوں کے اوپر پردہ کرنے والے ہو۔
اور تیسرا کہ تمہاری جو آپس کی عزت ہے وہ ایک دوسرے کی وجہ سے ہی ہے۔ آج کل کیونکہ اکثر مجھے روزانہ شادیوں میں جانے کا موقع مل رہا ہے تو آج ذہن میں آیا کہ کچھ گفتگو نکاح کے بارے میں ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا نکاح چاہتے ہیں، کب چاہتے ہیں نکاح ہو، کن حالات میں ہو، اور نکاح کی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پابندیاں عائد کی گئیں کہ کیسا نکاح ہونا چاہیے، کیسا نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہم نے ایک رواج پکڑ لیا، اگر باپ مر جائے مولوی بلاؤ قرآن پڑھاؤ، ماں مر جائے مولوی بلاؤ قرآن پڑھاؤ، گھر پہ مصیبت آ جائے مولوی بلاؤ قرآن پڑھاؤ، کوئی پریشانی ہو مولوی بلاؤ کہاں قرآن پڑھاؤ، اور جب خوشی کا موقع ہو، شادی کا موقع ہو، جب بچے کے جنم دن کا موقع ہو، جب اپنے گھر کی کوئی اچھی کسی پارٹی کا موقع ہو، تب ڈھول بجاؤ۔ اچھا تمہیں غم میں خدا یاد آتا ہے اور خوشی کے اندر خدا کو بھول جاتے ہو؟ یہ کون سا معیار طے کیا مسلمانوں؟ غم میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول یاد آتے ہیں، اور خوشی کے موقع پہ خوشی پہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے ایک مفتی صاحب نے بتایا کہ فلاں آدمی نے کروڑوں روپیہ نکاح کے اوپر خرچ کیا اور نکاح خواہ کو 1 روپیہ بھی نہ دیا۔ دین کے معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اول تو اب نکاح جو ہے ایک تماش بینی ہو گیا۔ جن کے پاس لڑکے ہیں وہ لڑکے بیچنا چاہتے ہیں، اور جن کے پاس زیادہ پڑھی لکھی بیٹیاں ہیں وہ اب بیٹیوں کے لیے ایسا رشتہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان کے معیار کا ہو جائے۔ برادری واد نے کئی لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا، اور محمد الرسول اللہ کہیے صلی اللہ آواز نہیں آئی، صلی اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں کائنات کے سامنے رکھی، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کر لی، اور فرمایا اب جس نے میری اطاعت کر لی وہ برادریوں کے، ذات پات کے، اونچ نیچ کے، گورے کالے کے بندھن سے آزاد کر دیے گئے ہیں، وہ لوگ کوئی کسی کا غلام نہیں ہے۔ بیٹوں کو نہیں پوچھتے، بیٹیوں کو نہیں پوچھتے نکاح کے وقت۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ علی جا کے رشتہ کیوں نہیں مانگتے سیدنا فاطمہ الزہرا کا؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، جب بات ہوئی سیدنا فاطمہ الزہرا سے نکاح کی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کا دل کا حال جاننے والے ہیں، اپنی بیٹی کا بھی پتہ ہے، اپنے چچا زاد بھائی کا بھی پتہ ہے، صحابہ کا بھی پتہ ہے، اس کے باوجود امت کو سمجھانے کے لیے کیا کہا؟ فرمایا علی رک جاؤ، میں فاطمہ سے جا کے پوچھوں گا، اس کے بعد تمہیں جواب دوں گا۔ تم کہتے ہو بیٹیوں کو پوچھنا نہیں چاہیے رشتے کے وقت؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور متعدد جو قریبی صحابیات سے ان کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا جاؤ فاطمہ سے جا کے پوچھو، میں چاہتا ہوں کہ ان کا نکاح علی کے ساتھ ہو جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اب وہ گئیں، انہوں نے پوچھا تو پتہ لگا کہ راضی ہیں، ہاں کہہ رہی ہیں، تسلی نہیں ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیٹی کے باپ ہیں، آخر خود تشریف لے گئے، پھر اپنی سب سے لاڈلی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، فرمایا فاطمہ اگر ختیجہ زندہ ہوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر بات اور تھی، ختیجہ نہیں ہے، بیٹا میں خود تم سے پوچھنے آیا ہوں، تم راضی ہو؟ اور یہاں چودھریوں کو بلا کے پوچھو کہ بھائی جن کی شادی ہونی ان کو ملوا دو، ان کو شکل دکھا دو کم از کم کہ ان کے ساتھ زندگی گزرنی ہے۔ نہیں، جو پنچایت کا فیصلہ ہو گیا، کیا تمہاری پنچایت محمد الرسول اللہ سے بڑی؟ بڑے پنچایت والے ہو میاں، اگر اتنے ہی زیادہ پنچایت والے ہو تو لڑکے بیچتے کیوں 4 چکے میں؟ یہ بہار والوں کو پوچھو جا کے، چاہے کسی بھی مذہب کو پوچھو تو صحیح کہ لڑکیوں کی شادیاں کر کیسے رہے ہیں بہت سارے لوگ،
کہ لڑکے والے کہتے ہیں پہلے اتنے لاکھ روپے نقد لاؤ گے تو پھر تمہارا نکاح ہوگا. غیرت سے ڈوب کے نہیں مر جاتے وہ لوگ. جس نے اپنی بیٹی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا. جہیز دینے سے انکار نہیں ہے، لیکن جہیز ماں باپ کی مرضی کا. یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ فلاں فلاں چیزیں دو، فلاں فلاں گاڑیاں دو، اتنا دولت دو، دھن دو. اتنے ہی زیادہ بھوکے ہو تو رمضان میں اعلان نہ کر دیا جائے بھی زکوٰۃ اکٹھی کر کے دے دو ان کو. ایک تو بچوں کی نکاح دیر سے کر رہے ہیں، ظالم بن رہے ہیں. اب آپ بتائیں کہ نکاح انسان کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ حکومتوں کو بھی پٹی پڑھا رہے ہیں کہ جناب اور 2 سال بڑھا دو، اور 2 سال، جتنے مرضی سال بڑھاتے رہو. یہ جو بچے گناہ کے اندر جائیں گے، یہ جو اپنا کردار خراب کر دیں گے. میں ساری پوری دنیا کی حکومتوں کو بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میں تو کوئی مسلمان ہندو سکھ والی بات نہیں ہے. یہ جن بچوں کی شادیاں تم روک کے رکھتے ہو، ان بچوں کو گناہ کے اوپر مجبور کرتے ہو. یہ بچے اپنا جسم ایک دوسرے کے ساتھ بیچنے پہ مجبور ہوتے ہیں. تو ان کا گنہگار کون ہے؟ کون ہے اس بات کا ذمہ دار؟ کیا انکار کرتے ہو اس بات سے کہ یہ انسانی ضرورت نہیں ہے؟ اگر ضرورت ہے تو وقت پر پوری کیوں نہیں کی جاتی؟ جو بندہ جب اس کو جائز طریقے سے جس وقت بھوک لگی ہے، اگر اس وقت اسے کھانا نہیں دو گے، اگر 4 روز بعد دو گے تو وہ چوری نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے تاکید فرمائی، اور ان کو تو یہاں ان کی تاکید تو کریں گے کیا؟ ان کو تو ان پہ بھوت سوار ہے برادری بات کا ساری دنیا پہ. ربیہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کراتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ایک دن پوچھا ربیہ نکاح نہیں کرنا، غلام ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ نہیں، ابھی کوئی انتظام نہیں. دوسرے دن پھر جب وضو کرا رہے تھے پھر پوچھا ربیہ نکاح؟ پھر ٹال گئے ہنس کے. فرماتے ہیں میں نے خود سوچا کہ رے بار بار نبی علیہ السلام پوچھ رہے ہیں اور تو چپ ہے، انکار کیے جا رہا ہے. اللہ کے بندے جب رسول اللہ پوچھ رہے ہیں تو کہہ دے، اپنی خواہش بتا دے. فرمایا جب میں تیسرے دن صبح وضو کرانے گیا، رسول اللہ نے سارا وضو کر لیا، آج پوچھا ہی نہیں، آج نہیں پوچھا. میں بڑا پریشان ہوا کہ اچھا وہ تو بات ہی بیچ میں رہ گئی. نبی علیہ السلام وضو کر کے جب اندر تشریف لے جانے لگے اور یہ اپنے حجرے سے باہر نکل رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے آواز مار کے پوچھا اچھا پھر وہ نکاح کا کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ جو بہتر کریں. تو فرمایا اچھا فلاں انصاری صحابی کے گھر پہ جاؤ اور جا کے کہو رسول اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے اور اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو. غلام ہے غلام. یہ آپ کو واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں، وہ قصہ بھی بادشاہ والا اسی لیے سنایا جن کو بھوت سوار ہے برادری بات کا. تمہاری بیٹیاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں، بیٹے جو گھروں میں بیٹھے ہیں، جن کی عمریں 25 سال 30 سال 35 سال ہو گئے، جتنے مرضی سجدے کرتے رہو، جو اولاد بستر پر تڑپ رہی ہے، تمہارے سجدے تمہارے منہ پر مارے جائیں گے. ان کے زنا کا گناہ بھی تمہارے ذمہ ہوگا کہ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ تمہاری اولاد کو ضرورت ہے، تم نے نکاح سے انکار کیا صرف اس لیے کہ بڑا سرمایہ چاہیے، بڑا گھر چاہیے، دولت کے انبار لینے، بس اس چکر میں. حضرت ربیہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اس انصاری صحابی کے گھر، سلام کیا، انہیں بیٹھ جائیے. جب اپنی ضرورت بتائی تو ابھی وہ ماں باپ تو بیٹی کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں، ابھی سوچ ہی رہے ہیں ہاں یا نہ، کچھ نہیں کی، نہ تو کرتے ہی نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین. بیٹی نے بھی اندر سن لیا، اس نے اپنے والد کو بلایا، فرمایا ابا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا ہے، آپ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور چھوڑ دیجئے، اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. اس طرح کے لوگ اطاعت اور فرما برداری کیا کرتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. میں تو اکثر ان مسلمانوں سے پوچھتا ہوں کہ جس نبی علیہ السلام نے کہا کہ ذات اور برادریاں، رنگ اور نسل کے بھید بھاؤ کو ختم کرنا، تم تو اس حد تک ضدی ہو گئے ہو کہ نہیں ہم تو برادری کے باہر نکاح ہی نہیں ہو سکتا. پھر کون سی مسلمانی ہے یار؟ کون سی مسلمانی ہے یہ؟ ان بچوں کو ضائع نہ کیجئے. اگر ایک بندہ MBA بھی کر لے اور اس کی وقت پہ شادی نہ ہو جائے
تو وہ مینٹلی طور پر اس حد تک متاثر ہو جاتا ہے. پوچھ لیجئے گا کسی ڈاکٹر کو جا کے. شادی ایک